سن لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اگر تم نے یہ باتیں نہیں سنی تو تمہاری صحت، قسمت، گھر اور زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو صرف چند لوگ جانتے ہیں۔ پورا ویڈیو سنو ورنہ ساری زندگی حسرت رہ جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جاتی ہے۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آسیب کی نشانی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، بلکہ اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری تقدیر بنا دے۔ دوپہر کے بعد خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن نہیں ہوتی۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 6 چیزیں بہت کم: سونا، زیادہ گرم کھانا ہر وقت سوتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، سوتے وقت جراب پہننا اور زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ 7 لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ پاک پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیشہ محنت اور استقامت سے کام لیتے ہیں، وقت کی قدر جانتے ہیں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، مشکلات میں صبر اور حوصلہ دکھاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور احترام کرتے ہیں، ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کی جاتی ہے اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ ناشتے میں دہی ضرور کھائے۔ جو مرد جوان رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل سے پاؤں کی مالش کرے۔ جس عورت کا گھر بکھرا پڑا رہتا ہے وہ ذہنی الجھن میں شکار ہوتی ہے۔ جس عورت کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے وہ صاف دل اور کھری ہوتی ہے۔ جس عورت کے گھر میں پھول اور پودے ہوں وہ محبت کرنے والی اور زندگی سے پیار کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت اپنے گھر کو دھوتی رہتی ہے اصل میں وہ اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ درود پاک و روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ عورت کی چھٹی حص مرد کی نسبت اکثر بالکل درست ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائے تو دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ آپ تمام پھولوں کو کاٹ سکتے ہیں مگر بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص طور پر موٹاپا۔ یہ سب بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے جو اس بغول سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ گھر سے عجیب آوازوں کا آنا اور چیزوں کا بار بار گم ہو جانا جنات موجود ہونے کی نشانی ہے۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ خوش رہنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور صبر سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ ماہواری کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں۔ یہ درد کم کرنے اور ماہواری کی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے، زکام کھانسی دور ہوتی ہے اور بلغم باہر نکلتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انگور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلندیاں صرف خدا کی ذات دیتی ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں
اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ جو عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہو وہ روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پاتے۔ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اسے اچھے اور لذیذ کھانے کھلاؤ۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگا کر مالش کرو۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ایک بڑھیا جس کا بیٹا اس کو پردیس سے ہر مہینے ایک خط میں ایک چیک بھیجتا تھا، وہ بڑھیا خط کو اصول کرتی، اسے چومتی، اپنی آنکھوں سے لگاتی اور پھر اس کو صندوق میں بند کر کے رکھ دیتی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ اس کے پیارے بیٹے کا بڑا ہی پیارا خط ہے، لیکن اس ان پڑھ بڑھیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خط نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے رقم کا چیک بھیجا ہے، جسے وہ لے کر اگر بینک جاتی تو اس کو پیسے ملتے۔ وہ بڑھیا غربت اور افلاس سے وفات پا گئی، لیکن اس کو ساری زندگی یہ نہ پتہ چل سکا کہ اس کا بیٹا اس کے لیے رقم بھیجتا رہتا تھا۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس آیا، لیکن ہم نے اس بڑھیا کی طرح اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، چھاتی سے لگایا، غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ پر احتراماً رکھ دیا، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت حاصل نہ کی۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس بڑھیا کی طرح ہوں گے جس نے اپنی لا علمی کے بنا پر نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان کا استعمال نہ کیا۔ مگر ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن پاک تو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ بدبخت ہے وہ جس نے تعمیر ذات اور کامیاب زندگی پر درجنوں کتابیں پڑھی، جبکہ پاس پڑا قرآن پاک گرد آلود ہوتا رہا۔ سوچئے گا ضرور اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ معدہ کمزور ہو تو ایک تولہ ساگو دانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر روزانہ کھائیں۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کے چہرے پر چھائیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ نظر کی کمزوری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ کھانے میں دار چینی، ہلدی، اجوائن اور کالی مرچ استعمال کریں تاکہ جسم کی چربی نہ بڑھے اور وزن کنٹرول میں رہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسبغول کا چھلکا ملا کر پیا کرو۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے رب سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دے کر جاتی۔ زیتون کا تیل رات کو سوتے وقت ایک انگلی ناک میں لگائیں اور ایک انگلی ناف میں لگائیں، جسم کی تمام بیماریاں سے محفوظ رہو گے۔ جو کا دلیا چکی کا پسا ہوا پیکٹ والا نہیں، رات کو پکائیں اور اوس میں رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر ایک چمچ السی کے بیج میں پیس لیں۔ ایک پلیٹ جو کا دلیا لیں، اس پر چھڑک کر کھائیں۔ بلڈ پریشر، بار بار پیشاب آنا، نظر کی کمزوری، مثانے کی کمزوری، معدے کے مسائل، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، دماغی کمزوری اور گیس بدہضمی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ